کس بات کا تکبر؟ کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت بڑے افسر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اور پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ سرد ہوا، جو غلطی کی گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ انسان اس کو اپنے وہم و خیال میں بھی نہیں لا سکتا کہ اتنی ناپسند ہوگی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید زنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، چوری سب سے بڑا گناہ ہے، بدکاری سب سے بڑا گناہ ہے، شراب نوشی، یہ گناہ اپنی جگہ بڑے ہیں اور ان سے بچنا نہایت ضروری۔ لیکن ان کے علاوہ ایک اور گناہ ایسا ہے جو ہوا بھی سب سے پہلے اور اللہ کو ناپسند بھی بہت زیادہ ہے کہ بالکل اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، ناراضگی بھی اس کے اوپر اللہ کی بہت ہے، کرنے والے کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ وہ گناہ جو اللہ کو ناپسند ہے اور جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی آتی ہے، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس گناہ کو عام زبان میں، عام معاشرے میں، عام بول چال میں ہم لوگ گھمنڈ کا نام دیتے ہیں، تکبر کا نام دیتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو یہ واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بنایا آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس جو تھا، اب یہ ابلیس نام ہمیں اس لیے برا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ گناہوں کی داستان جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ نیک ہوتا تو ہم اسی کو اچھا سمجھنے لگتے۔ تو ابلیس نے نعوذ باللہ تکبر کیا، اپنے گھمنڈ کا اظہار کیا کہ اللہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ اچھا بھائی تو اعلیٰ کیسے ہے؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، تو اعلیٰ کیسے؟ کہیں اللہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو گئے کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، یہ تم نے اپنے پاس سے کیسے طے کر لیا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق زیادہ عزت دار ہے یا مٹی سے پیدا ہوئی مخلوق زیادہ عزت دار ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اب اتنی سی غلطی تھی، اس نے تو سمجھا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے، کوئی چوری تو نہیں کرنے لگا، ڈاکہ تو نہیں ڈالنے لگا، بے ایمانی تو نہیں کرنے لگا، اللہ کی وحدانیت کا انکار تو نہیں میں کر رہا ہوں۔ لیکن جب یہاں تکبر میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور غرور کر لیا اپنے آپ پر، قرآن پاک میں اس کے لفظ درج ہیں کہ کہنے لگا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ اب جب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں سے اس کو دھتکارا ہے، وہاں سے جو نکالا ہے، تو پھر فرشتوں کی مجلس میں سے بھی گیا، سرداری بھی گئی، عزت بھی گئی، ریاضتیں بھی گئیں، نمازیں بھی گئیں، سارا کا سارا حسن بھی گیا، اخلاق بھی گیا، کردار بھی گیا، اور حکم ہو گیا کہ قیامت والے دن تک ایسے ہی رہے گا تو۔ انسان کو بنانے کا ذکر ہے نا قرآن پاک میں، اور اتنی سمجھ تو ہم سب رکھتے ہیں۔ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے،
تو پانی کے ایک گندے قطرے کے ساتھ انسان کو وجود دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر کپڑوں کو لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کپڑوں پر نجاست لگ گئی کہ ان کو پاک کرنا ہے, نماز نہیں ہوگی. تو وہ بندہ جب تکبر کرتا ہے, آپ ایسے ہی اندازہ لگائیں, ایک عام سی مثال لے لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی 100 گز کا, 200 گز کا, 1000 گز کا پلاٹ پڑا ہو, آپ کا کوئی دوست رشتہ دار مانگے کہ یار مجھے یہاں ایک فنکشن کرنا ہے, ایک پروگرام کرنا ہے, 2-4 گھنٹے کے لیے, 1-2 دن کے لیے دے دو, اور وہ لے تو اپنی مرضی سے اگر وہ وہاں 1-2 دیواریں کھڑی کر دے, اپنی مرضی سے وہاں 2-4 کھڈے کھود لے, تو جب دوسرے دن آپ کو واپس ملتا ہے تو آپ کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ میری زمین پر تم نے کیا کیا. اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم اپنی مرضی سے یہاں کھدائی کرتے رہتے, اپنی مرضی سے دیواریں کر لیتے, اپنی مرضی سے فلاں چیز توڑ دیتے, فلاں بنا دیتے. آپ تو ناراض ہونے لگتے ہو. آپ تو کسی کو چھوٹی سی چیز ادھار دے دو, کوئی گاڑی اپنی ادھار کے لیے دے دو, کوئی سامان دے دو, وہ خراب کر کے لے آئے تو ناراض, یار میں نے تو تمہیں صحیح سلامت دی تھی, تم اس کو کیا کر کے لے آئے. آپ کے ہاتھ سے چاہے وہ ٹوٹ جائے, آپ کے ہاتھ سے چاہے وہ برباد ہو جائے, آپ کو کوئی فرق نہیں. اور کوئی دوسرا جس کو عاریتن دی گئی ہو, وہ ادھار دی گئی ہو, وہ اس میں کچھ رد و بدل کرنے لگے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. تکبر تو بہت اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اعلی صفات میں ہے. پتہ ہے آپ کو اعلی صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی, ذکر ہے اس کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں. اللہ کو نام پسند ہے, تسبیح کرنے لگو چاہے, اس کا بھی نعم البدل ملے گا. لیکن وہ نام کس کے لیے ہے جی؟ وہ تکبر اللہ کو کس کے لیے پسند ہے؟ غرور اللہ کو کس کے لیے پسند ہے؟ یہ جو لفظ اللہ نے بنایا متکبر, یہ کس کے لیے کہا؟ یہ جو اللہ تبارک و اللہ کو غرور پسند ہے, تکبر پسند ہے, یہ اللہ کو اپنی ذات کے لیے, جس کو ایشور سمجھتے ہو, جس کو ایشور کہتے ہو, جو خدا ہے, جو رب العالمین ہے. اب جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہو, وہ کوئی بندہ اس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہو, تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ پھر اس کی طرف رحمت آنی چاہیے یا عذاب آنا چاہیے؟ کس بات کا تکبر ہے انسان کو بھائی؟ ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید موت نہ آ جائے, نس نہ پھٹ جائے, ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے. ذرا سا پخانہ رک جائے تب بھی ٹینشن ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے تب بھی گھبرا جاتا ہے. تکبر کس بات کا ہے؟ بہت زیادہ دولت ہے, اس بات کا تکبر ہے. کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی, آج وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی, آج ان کے محلوں کے کھنڈرات کھڑے ہیں, کوئی وہاں پر ایک وقت میں صفائی کرنے والا نہیں ہے. بادشاہ اکبر کی جو بیگم تھی, شاہجہاں کی بھی جو بیگم تھی, جب دربار لگتا تھا بادشاہ کا, عدالت لگتی تھی, وہ لوگوں کو فیصلے کرتا تھا, سزائیں سناتا تھا, تو بیگم پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی. دریائے جہلم کے کنارے اس کا مزار ہے اب بھی, اور وہاں کوئی نہیں ہے, آج ویرانہ ہے, جانور بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس عورت کی یہ تاریخ ہے کہ اگر بادشاہ نے کہا کہ کسی کو پھانسی دے دو تو اس نے صرف پردے کی کنی پکڑ کے جب ہلاتی تھی تو بادشاہ سمجھ جاتا تھا کہ بیگم اس فیصلے سے ناراض ہو گئی. فوراً قاضی کو کہتا تھا نہیں فیصلہ بدلو, اس کو پھانسی کی بجائے رہا کر دیا جائے. جن کے پردے کی کنی ہلانے سے لوگوں کے فیصلے تبدیل ہو جاتے تھے, آج ان کی قبریں جو ہیں ویران پڑی ہیں, وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کس بات کا تکبر؟
کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت بڑے افسر بن گئے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت اعلیٰ عہدے پر بیٹھے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم جیسا عالم کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح شاید بولتا کوئی نہیں، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح حسین کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کوئی پڑھا نہیں سکتا، کئیوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کسی کے پاس علم کی دولت موجود نہیں، کئیوں کا تکبر ہے کہ ہمارے جیسا کوئی مستری نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے تکبر کرنے والوں کے ساتھ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں، اور جی میرے علاوہ فلاں کا کام نہیں چلے گا، جی اگر میں نہیں ہوں گا تو فلاں چیز نہیں چل سکتی۔ صاحب نسبت بزرگ کو پوچھا کسی نے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، آپ کے پاس اتنے سال رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا میرے بیٹے میرے بچے دو کام نہیں کرنا۔ کہ حضرت کون سے دو کام نہ کروں؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا، دوسرا رسول اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ شاگرد گھبرایا، حضرت کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کون بن سکتا ہے؟ اور نعوذ باللہ یہ گستاخی کون کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہے؟ فرمایا میرے بچے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہو وہ ہو جائے، زندگی میں جو چاہو وہ ہو جائے، جو چاہو وہ سامنے والا مان لے، جیسے چاہو ویسے رہو، جو چاہو وہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف تو اگر ہے تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے خدا بننے کی کوشش کئی اڑ جاتے ہیں نا کہ نہیں، رشتہ داری میں بھی اڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہاں رشتہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، فلاں کام تجھے نہیں کرنے دیں گے تو نہیں کرنے دیں گے، اڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو قول فیصل کا درجہ دیتے کہ نہیں ہم تو اڑ گئے ہیں۔ اب اڑتے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ سامنے والے کی مجبوری ہے کہ شاید یہ اگر داماد کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے، اگر یہ اپنے فلاں رشتہ دار کو نہیں لے کے چلیں گے تو اس کا تو کام ہی نہیں بننے کا، اڑ گیا یہ۔ اور فرمایا بچے سن، جو کہہ دیا وہی سچ ہے، جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، جو کہہ دیا وہ اللہ کو منظور ہے، جو کہہ دیا وہ دستور ہے، جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا ہے، جو کہہ دیا وہ قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ صرف اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ صرف ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے۔ اور اگر تم کچھ کہہ دو غلط ہو تو معافی مانگ کے سیدھے راستے پر آ جاؤ، اپنی کہی ہوئی بات پر اڑ مت جانا۔ جو کہا سچ کہا، اور جو کہا قانون بن گیا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں، اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے محدث سے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے انجینئر سے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے وزیر سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جو بندہ اپنی غلطی کو مان لے، انسان ہی وہی ہے۔ اچھے اچھے تکبر کرنے والے لوگ جو اس وہم میں رہے ساری زندگی کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، میں فلاں سے بھی اعلیٰ ہوں، میں فلاں سے بھی اعلیٰ ہوں۔ ارے تمہارے جنازے کو لوگ اٹھا کے اپنی مرضی سے دائیں بائیں کریں گے، تمہیں اپنی مرضی سے جس جگہ مرضی لے جا کے دفنا دیں گے، تم کسی سے اعلیٰ نہیں ہو۔ دنیا میں اگر کوئی ذات سب سے اعلیٰ ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تکبر نے بیڑا غرق کر دیا ہے، غرور نے ہمیں علیحدہ کر دیا۔ غرور کرنے والا بندہ ٹوٹ جاتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ غرور کرنے والا گھر میں الگ تھلگ ہے، معاشرے میں الگ تھلگ ہے، سماج میں الگ تھلگ ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی برا، اللہ کی نگاہ میں بھی برا۔ اور کس بات پر غرور کر رہے ہیں جی؟ بلے شاہ نے بڑا سونا شعر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا۔ کئی لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ میرا دشمن مر گیا، فلاں مر گیا۔ فرمایا کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ کیا تیرے گھر میں موت نہیں آنی؟
اس بات پر خوش ہوا جا سکتا ہے جو حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. جو حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس بات پر کیا خوش ہو سکتے ہیں آپ؟ تکبر جو ہے ایک لا علاج بیماری ہے. لوگ سلام کرنے لگتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں سلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین؟ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمام تعریفیں اس پالنہار کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. مطلب اگر کسی نے کہا کہ شفیع بھائی یہ کپڑے بہت اچھے لگ رہے, تو یہ شفیع کی تعریف نہیں ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس نے بہترین لباس پہنا. یہ تعریف در حقیقت اس انسان نہیں, کیونکہ ساری تعریفیں ہیں یہ اللہ کے لیے. عمارت اگر خوبصورت ہے تو یہ اللہ کی توجہ کی وجہ سے خوبصورت ہے, اس کے کرم کی وجہ سے خوبصورت تعمیر کی گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصور کے دماغ میں بات ڈالی, تب یہ فن اترا ہے اس کا اینٹوں کے اوپر, ورنہ یہ اتر نہیں سکتا تھا. وہ جب چاہے جس کی چاہے مت نہیں مار دیتا. لوگوں کو تو اپنے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی. یہ فن تمہیں کس نے دیا کہ تم اچھا بولتے ہو, اچھا کھاتے ہو, اچھا پیتے ہو, بہترین انداز میں اٹھتے ہو, بہترین انداز میں لکھتے ہو, بہترین انداز میں ملتے ہو. یہ تمہارا فن نہیں ہے, یہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے جگ کو بنایا ہے. جب غرور آتا ہے نا اپنے مزاج میں, جب تکبر آ جاتا ہے ہمارے میں, پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. زوال سمجھتے ہیں؟ یہ جتنی پوری دنیا میں, ہمارے ملک میں بھی دیکھو پرانے کھنڈر پڑے ہیں, کئی بڑی بڑی حویلیاں ویران پڑی ہیں, محل ویران پڑی. کیوں؟ جو ان محلوں میں رہتے تھے نا دماغ میں فطور بھر گیا.